جو اس کا حصہ ہے اس میں جو نفع آئے گا وہ چیز کو چاہے وہ ساتھ ایڈ کر کے جائے اور چاہے اس کو کیجیے تو یہ جو ہے وہ ساتھ ہوتا جائے گا۔ اسی وراثت کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز وصیت تھی، اس کے متعلق بھی کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی بلکہ اجنبی کے لیے وصیت ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز اس کے ساتھ وصیت، وراثت، اور ایک تیسری چیز ہے جسے عربی میں ہبہ کہتے ہیں، اردو میں گفٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی ہبہ اور گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اس میں یہ کہتی ہے کہ تم اس میں برابری کرو، سب کو برابر گفٹ دے دو۔ کوئی جائیداد دینی ہے، کوئی رقم دینی ہے اور بطور گفٹ دینی ہے تو پھر سب کو برابر دینی چاہیے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا باغ اپنے فلاں بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جیسے تم ایک بیٹے کو ایک باغ دے رہے ہو باقی بچوں کو بھی ایسے دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بس یہ اسی ایک کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ تو ظلم ہے کہ آپ ایک بیٹے کو دے دیں اور باقیوں کو نہ دیں، تو فرمائے میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا، یا تو سب کو برابر دو نہیں تو یہ بھی تمہیں واپس لینا چاہیے۔ بعض دفعہ چونکہ انسان ہے اس لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، والدین کی غلطیاں اولاد کے سامنے آ جاتی ہیں۔ غلطی والدین نے اس طرح کی کہ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کی طرف توجہ زیادہ کر دی، تو باقی اولاد کے دل میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں رنجش پیدا ہوئی تب بھی انسان کی آخرت جاتی رہی، بھائیوں میں آپس میں رنجش پیدا ہو گئی تب بھی دنیا آخرت خراب ہو گئی۔ تو یہ غلطی تو والدین کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے ان کے دلوں میں دراڑ پیدا ہو جائے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ تو شریعت نے گفٹ کی اجازت دی ہے، آپ اپنے بچوں کو گفٹ کریں، اپنی زندگی میں جائیداد ان کے نام لگوائیں، لیکن سب کو برابر۔ اور گفٹ اگر کرنا ہو تو اس میں لڑکی اور لڑکا ان دونوں کو بھی برابر کرنا چاہیے۔ البتہ ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ تقسیمی وراثت کی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کے آخر میں جا کر سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کروں، سب کو دے دوں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کی بنیاد پر بعض لوگ اپنی زندگی کے آخر میں اپنی جائیداد وہ بطور وراثت، اگرچہ وراثت تو مرنے کے بعد بنتی ہے لیکن وہ یہ چاہتے کہ سب کچھ دے دلا کر میں بالکل فارغ ہوں اور میرے بعد ان کا ہر کسی کے پاس اپنا اپنا ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنی زندگی میں دے دیں، لیکن یہ جو اب تقسیم ہے دیکھنے کو تو یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، کیونکہ زندگی میں دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وراثت ہی ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی یہ تقسیم ہونی تھی تو والد نے چاہا کہ میں اپنی زندگی میں ساری ڈیوائڈ کر دوں، تو اس میں شریعت نے دونوں اختیار دیے ہیں، بیٹے اور بیٹی سب کو برابر دینا چاہو اپنی زندگی میں تو برابر بھی دے سکتے ہو، اور 2 روپے بیٹے کو 1 روپیہ بیٹی کو 1/2 کے تناسب سے دینا چاہو تو یہ بھی دے سکتے ہو، جبکہ دینا مقصود ہو کہ اب جائیداد ختم کرنی ہے، یہ ان کے درمیان آج ہی دے کر میں فارغ ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا اس میں دونوں طریقے جائز ہوتی ہیں، لیکن جس کو میں نے شروع میں گفٹ کہا تھا وہ جائیداد اپنے پاس ہی رکھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز سونا کوئی اور اس طرح کی چیز آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ساری اولاد میں برابری کرنا شرط ہے، سب کو دو وگرنہ ایک کو نہ دو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور صورت ہوتی ہے
وہ یہ کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچوں کی اور ضروریات سامنے پیش آ رہی ہیں۔ اب یقیناً ایک بچے کا ایڈمیشن آپ نے کرانا ہے، اس کی فیس ہے اور فیس بڑی بھاری بھرکم ہے، اس کو ڈاکٹر آپ بنا رہے ہیں، تو یقیناً اس طرح کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ سب تو بڑے یا تو سارے پڑھے تو سب کے ہو جائیں، لیکن وہ تو جو پڑھے گا اسی پر اخراجات ہوں گے، اس پر اخراجات ضرور کرنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ والدین ہیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ ان بھائیوں کا آپس میں کل کو کلیش ہو جائے کہ بھئی تمہارے اوپر تو باپ نے بہت کچھ خرچ کر دیا تھا، سانو تے کم لڑائی رکھے ہے، سانو کما باز دے رکھے تے پڑھاؤندے لائی رکھے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو فری ہینڈ دے کہ بیٹا جو پڑھنا چاہو میں تمہارے لیے حاضر، اور تمہارے تمام تر اخراجات میرے سر ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر بنے تو تبھی آپ کے اخراجات ہیں، آپ کسی اور فیلڈ میں بھی جائیں تو یہ باور کرائیں ہر بچے کو کہ بیٹا آپ جس لائن میں بھی آگے نکلیں گے میری ہمدردی اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ والدین کے فرائض میں سے ہوتا ہے۔ اس میں بعض دفعہ کوتاہی میں نے عرض کیا کہ وہ بچوں کے سامنے آ جاتی ہے، بچوں کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں جنم لے لیتی ہیں۔ اخلاقی طور پر ان کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اس کے طریقہ کار ہیں وہ ایک الگ مجلس میں ہوں گے، لیکن اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ خرچ اخراجات میں ایسی کمی بیشی وہ بھی دلوں میں دراڑ کا باعث بن جاتی ہے، تو ایسا نہیں۔ لیکن باقی علاج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کے علاج پر بہت بڑی رقم لگ گئی، اب یہ غیر اختیاری چیز ہے تو کوئی بات اس پہ لگ جائے۔ لیکن یہ جو آپ خرچے کریں نا اپنی اولاد پر، چاہے تعلیم، چاہے علاج، چاہے کفالت، کوئی جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو ایک بات بڑی ذہن میں رکھیں، اولاد کو کبھی اس کا تانا نہیں دینا چاہیے، اولاد کو کبھی اس کا تانا نہیں دینا، پتر تیرے تے میں لکھاں روپیہ لا دیتا سی، پتر تیرے تے میں انہیں روڑ دیتے سی، یہ تانا باپ کی زبان سے کبھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور یہ کبھی بھول کر بھی نہ باپ نہ ماں کی زبان پہ آنا چاہیے۔ اولاد ہی کے لیے تو تھا، اگر میں نے اولاد کو تانے دے رہے تھے تو میں نے خرچ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے اولاد کو کبھی اس چیز کا تانا نہیں دینا چاہیے، بس اپنے ظرف کے مطابق خرچ کریں۔ یہ ابھی ایک بات آئی تھی کہ اپنی زندگی کے آخر میں اگر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو کر دیں، کوئی حرج نہیں، اجازت ہے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اجازت اس کی بھی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ لوگ ہمارے سے چونکہ مسائل پوچھتے تو مشورہ بھی پوچھتے کہ مولوی صاحب تسی دسو سانوں کی کرنا چاہیے، تو اگر کوئی مشورہ ہمارے سے پوچھے تو پھر ہم کہتے کہ نہیں اپنے ہاتھ میں کچھ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب تمہارے ہاتھ میں ہے نا تو تم شہد کے چھتے ہو، تمہارے ساتھ سارے ہی جڑے رہیں گے، بابے نے ہر شے بانٹ دیتی تھی انہیں گڑے پہ آ جانا، یاد رکھنا۔ یہ وہ دور تو ہے نہیں کہ بہت عقیدت، محبت، فکر آخرت اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنے باپ کو اٹھائے دینے، لیکن پھر بھی بڑھاپے میں اپنے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نفسیاتی چیز ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ماہر نفسیات نہیں۔ یہ تو لوگ آج کہتے ہیں نا ماہر نفسیات، آپ نبی ہیں، مزاج انسانیت کو جتنا آپ سمجھتے کوئی دنیا میں نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، یا اللہ میں جیمے جیمے بڈھا ہوا، جیسے جیسے میں بڑھاپے کی طرف جاؤں میرا رزق وسیع ہونا شروع ہو جائے، میں جیسے جیسے بوڑھا ہوں میرا رزق وسیع کرتا چلے جانا۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے تو میں نفسیاتی وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا تو مال کی ہرس اس کے اندر جوان ہو جاتی ہے، وہ پیسے بہتے ہونے چاہیے، یہ انسان ہے۔ اور دوسری جو اصل چیز ہے، جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو آپ کے رشتے بہت سارے قائم ہو گئے۔ جب آپ جوان تھے تو صرف بچے بچیاں تھے، جب آپ ادھیڑ عمر میں گئے ہو اب بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسے، دوترے، فلانے ٹمکانے، وہ اتنا کچھ آپ کا کنبہ بڑا ہو گیا۔
اب جب وہ کنبہ آتا ہے بڑے میاں کے پاس تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ دادا ابو کے ہاتھ سے کوئی عید ملنی چاہیے، نانا ابو کے ہاتھ سے عید ملنی چاہیے. اب بابا بیچارہ بیٹھا دیکھنے بھی پیسے تے سارے میں ونڈ بیٹھا تو ہن میرے کول تے ہے کوئی نہیں تے میں کہدے کول منگا انہاں نوں دین واسطے. تو طبیعت پر نا ایک بوجھ اور کشمکش ہوتی ہے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم دعائی اللہ سے یہ مانگ لو کہ یا اللہ جیسے جیسے میں بوڑھا ہوں میرا رزق وسیع ہوتا چلا جائے تاکہ میں بانٹنا چاہوں تو مجھے کسی کا ہاتھ نہ دیکھنا پڑے. اور ایک بات اور نفسیاتی اس کے اندر ہے، جس ہاتھ سے دیا ہو، اولاد کو دیا ہوتا ہے، اولاد کو پالا پوسا سارا کچھ دیتا ہے تے مڑ کے اس اولاد کو منگل لگے نا دل کے آرا چل پیندا. یاد رکھے مانگتے وقت ایک ہوتا ہے پیسے عذرائے محبت، اولاد کما کر لا کر بڑوں کے سامنے پیش کرے، وہ ایک اعزاز ہوتا ہے. لیکن بڑھاپے میں جا کے کہنا پہ پتر میں چاہ پیڑی پیسے دے دیا جی، میں فلانے کو کوئی شے دینی یار کچھ چارانے مینوں دے دیا جی، یہ کہنا جس نے پہلے خود پالا ہو پھر اس کو کہنا پڑے تو میں نے کہا اس کے دل پہ آرا چلتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نفسیات کو بہت سمجھا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا مشورہ پوچھتے تو ہم مشورہ یہ دے دیتے ہیں کہ بڑے میاں کے پاس کچھ رہنا چاہیے. اور دعا یہ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم جعل اوصار رزقک علی بکبر سنی، کہ یا اللہ میں جیسے جیسے بوڑھا ہوں میرا رزق وسیع ہوتا چلا جائے. وہ اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں پاس ہو تو دینا آسان ہوتا ہے، کسی سے مانگ کے دینا بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ہبہ اور گفٹ یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہیں وہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی. اپنے لیے تھوڑا سا رکھ لیں باقی بانٹ، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. کل ایک بات درمیان میں آئی تھی کہ کبھی کبھی ہم لوگ، ہماری اولاد جیسے جیسے جوان ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے ساتھ شریک سفر بنتی جاتی ہے، یعنی ہمارے ساتھ کام میں شریک ہو گئے. جیسے کام میں شرکت ہوتی ہے ایسے ہی کبھی کبھی والد صاحب نے ایک مکان بنایا، اب بچے جوان ہوئے تو جوان ہو کر جس کی شادی ہوتی ہے وہ کہنا پتر تم یہ کوٹھا ہوتے پالا، ایک تو ادھر کر لا. مطلب یہ کہ وہ بھی انویسٹمنٹ مکان میں کرتے ہیں. کل میں نے ایک بات کہی تھی وہ یہ کہ یہ معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے. وہ یہ کہ یہ مکان تو والد صاحب کا ہے نا، جائیداد ان کی ہے، آپ اس میں کمرہ بنانے لگے ہیں تو اس کمرے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ اگر باپ کی جائیداد میں بنا رہے ہیں اور کوئی اس کی حیثیت متعین نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا ایک کوٹھا تسی بنانا ہے لیکن ملکیت بابے دی ہو جائے. یہ اصول ہے، چونکہ آپ نے کوئی حیثیت طے نہیں کی تو یہ ابا جی کی ملکیت، جب فوت ہوں گے یہ سب جائیداد میں چلا جائے گا. آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ کوٹھا جو میں پایا سیدھے پیسے مینوں دیو. یہ جب آپ ڈالنے لگے ہیں شریعت کہتی اب نہ گھبراؤ. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کو معیوب مت سمجھو، خلاف مروت مت سمجھو، طے کرو کہ یہ میں مکان اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، میں مکان ایک کمرہ بنا رہا ہوں، یہ پیسے میرے ہیں، کل کو جب جائیداد تقسیم ہوگی تو پہلے کتنے پیسے میرے نکال دیے جائیں. یعنی اس کمرے کے بنانے کا خرچہ میں بعد میں وصول کروں گا. یا اجتماعی مکان بن رہا ہے، بیٹے بھی اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا تو اپنے باپ کے دستوں بازو بنو اور پیسے لا کر باپ کو دیتے جاؤ، یہ وراثت بن جائے گی، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی ملے گی. لیکن اگر باپ اپنے سرمایہ سے بنانا چاہتا ہے لیکن اس کو ضرورت پڑ گئی اور بیٹے کے پاس سرمایہ موجود ہے، بیٹا کہتا بابا میرے سے لے لیں آپ تاکہ کام مکمل کر لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو آفر کرنی چاہیے. لیکن شریعت صاحب کہتی ہے بابا سے بھی اور بیٹے سے بھی کہ آپ نے بیٹے سے یہ پیسے لیے ذرا بتاؤ کس نوعیت کے ہیں. قرضہ لے رہے آپ احسان کے طور پر، تبرع کے طور پر لے رہے، اس کو شریک بنا رہے، کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی پیسے کی مالیات کی ہوگی شریعت اس پہ دوربین لگاتی ہے، کہتی ہے اس کو طے کرو کہ یہ پیسے کس نوعیت سے خرچ ہو رہے ہیں.
اندھا دھندلی شریعت پیسے خرچ کرنے دیتی، اس کو قرض بناؤ، اس کو تعاون بناؤ، کیا بنانا ہے یہ ابھی طے کر دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور یہ معلوم نہیں ہے۔ تو آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں علم میں بھی نہیں ہوتی، اور اگر علم تو ہوتے سنگ میں بھی گل کر دے، یار کیڑے پورا گل کریے اپنے دن، تو یہ کوئی سنگ والی گل نہیں، بات جو لڑائیاں کرنی ہے تو ہونی سنگ لاؤ، تو پوچھ لو کہ بھائی یہ پیسے کیسے لگ رہے ہیں۔ تو مالی معاملات میں کل میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا، تعاشروا کالاقارب تعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، لیکن جہاں لین دین کا معاملہ ہے تو ایسے سمجھو کہ یہ اور میں اور، ہم اجنبی ہیں۔ آپ اجنبی کو پیسے دیتے وقت آیا اس کی حیثیت نہیں طے کرتے ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، میں آپ کے لیے ویسے ہدیہ تحفہ دے رہا ہوں، میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، میں آپ کا تعاون کر رہا ہوں۔ آپ اجنبی کو پیسے دیتے وقت اس کی حیثیت ضرور طے کرتے ہیں، لیکن آپس میں دیتے وقت مروت کی وجہ سے طے نہیں کرتے اور بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیثیت کا طے کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے مالی معاملات کے اندر، تو اس لیے مالی معاملات کو حدود کے ساتھ کیا جائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی مالی معاملات ہیں جس کو آپ لین دین کہتے ہیں، شریعت میں اس میں ایک بڑا اہم اصول، قربان جائیں قرآن نے اس دور میں یہ اصول بیان کیا جب لوگ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جب لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، تو قرآن نے اس وقت کہا تھا فَاكْتُبُوا، بھائی آپ لین دین کر رہے ہیں اس کو لکھو، لکھنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ کوئی ادھار کا معاملہ ہے اس کو آئندہ مستقبل کا اس کو لکھو، تحریر تیار کرو، اس کی تحریر کے بغیر نہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 گواہ بناؤ اس کے اوپر، تاکہ گواہ بھی ہونے چاہیے، تحریر میں رد و بدل بھی ہو جاتا ہے، منکر بھی ہو جاتا ہے، تو تحریر، گواہ، اور اس کے بعد ایک تیسری چیز اور ہوتی ہے جسے آپ زر ضمانت کہہ دیتے ہیں، گارنٹی کہہ دیتے ہیں۔ تو ضمانت گارنٹی کے طور پر بھی کوئی چیز رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو تحریر کا ہونا، گواہوں کا ہونا، گارنٹر کا درمیان میں آ جانا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے مالی معاملات بالکل کلیئر نہیں۔ اور جب تحریر نہیں ہوتی ہے اور میں نے کہا کہ اس کے کوئی گواہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، بس منہ ملازے میں دے دیے، تو پھر بعد میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ منکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا جی آپ نے تو ویسے مجھے دیے تھے۔ تو یہ حیثیت طے نہ کرنے سے یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شریعت الحمدللہ جہاں ہمیں عبادات اس کے اصول بیان کرتی ہے تو وہاں ہمارے معاملات کو بھی بڑا صاف رکھنا چاہتی ہے۔ بقول حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جس کو آپ تصوف کہتے ہو نا، علم الاخلاق، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تو فرمایا آدھا تصوف معاملات کی صفائی، آدھے اخلاق معاملات کی صفائی۔ جہاں معاملات صاف ستھرے شریعت کے کہنے کے مطابق ہوں گے وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، وہاں تکدر، کینہ، غلط فہمی، بدگمانی، بد زبانی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جس ماحول میں کینہ، تکدر، بد زبانی، بد کلامی یہ ختم ہو جائے تو فرمایا آدھا تصوف تو معاملات کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے معاملات کو بھی شریعت کے مطابق کریں، جیسے نماز شریعت کے مطابق ہے تو لین دین بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب یہ شریعت کے مطابق ہوگا تو میں نے کہا آپ اس کی برکات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔